چھوڑنا بس تھوڑا سا آج پاکستان جا رہا ہوں 4 سالوں کے بعد میرے سے ڈالو. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب میں پاکستان چھوڑ رہا تھا جا رہا تھا یہ سب آپ سے 7/18 اور اس دفعہ آپ کو ایک بار پھر جانا پڑ رہا ہے جلا وطنی کے بعد. کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا سائیکل ہے؟ چھوڑنا بس تھوڑا سا چھوڑ رہا تھا جا رہا تھا یہ سب آپ سے 7/18 اور اس دفعہ آپ کو ایک بار پھر جانا پڑ رہا ہے. بروز آتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی. تھوڑا سا کندھا ہلکا رکھیں گے نا میرا روپیہ اسٹیبل ورنہ مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. روزگار مل رہا تھا. فون بند کر دو یار. پاکستان جہاں بجلی سستی تھی وہ پاکستان جہاں روٹی 4 روپے کی ملتی تھی وہ پاکستان جہاں غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا وہ پاکستان جہاں علاج کی سہولتیں میسر تھی مفت دوائیاں مفت تھی. بتائیں آپ یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اٹھا کے میں کھڑا نہیں کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا پاکستان جب مجھے یاد آتا ہے تو روز بروز آتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی. تھوڑا سا کندھا ہلکا رکھیں گے نا میرا روپیہ اسٹیبل ورنہ مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. روزگار مل رہا تھا. فون بند کر دو یار. پاکستان جہاں بجلی سستی تھی وہ پاکستان جہاں روٹی 4 روپے کی ملتی تھی وہ پاکستان جہاں غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا وہ پاکستان جہاں علاج کی سہولتیں میسر تھی مفت دوائیاں مفت تھی. بتائیں آپ یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اٹھا کے میں کھڑا نہیں کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا پاکستان جب مجھے یاد آتا ہے تو چھوڑنا بس تھوڑا سا آج پاکستان جا رہا ہوں 4 سالوں کے بعد میرے سے ڈالو. بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب میں پاکستان چھوڑ رہا تھا جا رہا تھا یہ سب آپ سے 7/18 اور اس دفعہ آپ کو ایک بار پھر جانا پڑ رہا ہے جلا وطنی کے بعد. کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا سائیکل ہے اور کس طرح کے آپ روز بروز آتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی. تھوڑا سا کندھا ہلکا رکھیں گے نا میرا روپیہ اسٹیبل ورنہ مجھے بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. روزگار مل رہا تھا. فون بند کر دو یار. پاکستان جہاں بجلی سستی تھی وہ پاکستان جہاں روٹی 4 روپے کی ملتی تھی وہ پاکستان جہاں غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا وہ پاکستان جہاں علاج کی سہولتیں میسر تھی مفت دوائیاں مفت تھی. بتائیں آپ یہ بات صحیح ہے کہ بگاڑے بھی خود ہی ہیں اور ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہم ہی نے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اٹھا کے میں کھڑا نہیں کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا پاکستان جب مجھے یاد آتا ہے تو بہت روز بروز آتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی. تھوڑا سا کندھا ہلکا آج آپ ایک بار پھر پاکستان جا رہے ہیں. میرا نا کندھا نکل جائے گا. آپ کا پریشر اتنا ہے. پیچھے دیکھیں میرے اوپر نہیں ٹھیک ہے. میں نے پہلے عید الفاظ میں تقریباً یہ سب باتیں کرنے کر دی ہیں. اور جب میں نے وہ بات کہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب چیزیں شامل ہیں. اور میں وہ شخص ہوں جس نے 150 پیشیاں بکتی ہوئی ہیں. نہ صرف میں نے میری بیٹی نے اور بالآخر بیٹی کو بھی کلین چٹ ملی کورٹ سے. اور ملنی تھی وہ کسی نہ عہدے پہ فائز تھی جب میں وزیر اعظم تھا. جب آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ میاں صاحب بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بیان دیا اس کے اوپر مستقل آپ کی گفتگو خود ہی جاری رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کے لیے الحمدللہ بالکل تیار ہیں. ڈی لمیٹیشن کا کام ابھی ہونا ہے. سینسس ہوا ہے اور سینسس کے بعد جو ہے نا وہ یہ پروسیس جو ہے نا یہ بھی مکمل ہونا ہے. اس کے بھی اپنا ٹائم لگنا ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کی نظر میں یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہتر فیصلہ کریں.
ऐसे ना करें। आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, आप आगे शादी मेरा ना कंधा निकल जाएगा, आपका प्रेशर इतना है। पीछे देखें मेरे ऊपर किधर मैंने पहले ही अल्फाज में तकरीबन ये सब बातें कन्वे कर दी हैं, और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिलाखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से, और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पे फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था। जब आपकी तरजीह क्या होगी? मियाँ साहब, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया उसके ऊपर मुस्तकिल आपकी गुफ्तगू खुद ही जारी रहे, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ और फिर हमारे ख़ानदान से बाहर भी जो हमारी पार्टी के लोगों के साथ बीती क्या, और मैं मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह खान की, हनीफ अब्बासी की, मुझे बताएं ये सब केसेस पे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां साहब बेशक अदालतें दबाव के बगैर काम कर रही हैं आजकल, बेशक अदालतें बगैर दबाव के काम कर रही हैं। ऐसे ना करें। आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, आप आगे शादी मेरा ना कंधा निकल जाएगा, आपका प्रेशर इतना है। पीछे देखें मेरे ऊपर किधर मैंने पहले ही अल्फाज में तकरीबन ये सब बातें कन्वे कर दी हैं, और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिलाखिर बेटी के हवाले से हम बैठे रहे 9 मई के हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। मियां साहब पाकिस्तान का मैंने पहले भी पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हो गया। के हवाले से हम बैठे रहे 9 मई के हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। मियां साहब पाकिस्तान का मैंने पहले भी पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हो गया। के हवाले से हम बैठे रहे 9 मई के हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। मियां साहब पाकिस्तान का मैंने पहले भी पाकिस्तान ने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हो गया। साहब की जो गुफ्तगू है ये दुबई एयरपोर्ट पे आपने सुनी भी है, देखी भी है, सहाफ़ियों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इस पाकिस्तान को हमने ही ठीक करना है, साथ ही साथ उन्होंने अपने दौर की भी याद दिलाई, कहा कि उस वक्त हमारे दौर में रोटी जो थी वो 4 रुपए की थी, अब कहाँ पर है, बिजली उस वक्त कितनी सस्ती थी, अब कहाँ पर है, और ये पाकिस्तान हमारा, हमने इसे को ठीक करना है। ये जो मनाजर आप इस वक्त देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल तैयार, रेडी टू गो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, लाल मफलर में, और काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात देखकर बड़ा दुख होता है, उदास भी होते हैं, और पाकिस्तान में इस्तराब वाले हालात हैं जो परेशान कुन है, इसे हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो 4 साल बाद हो रही है। मुतअद्दिद बार इसका जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं, कब नहीं आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, उनके भाई की हुकूमत थी तब भी ये आवाज़ें सुनने को मिली, लेकिन नवाज शरीफ साहब आज 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करने वाले हैं, लेकिन वो एक जलसे से खिताब भी करेंगे। मोहम्मद इलियास साहब, मैं दोबारा से सवाल कर लेती हूँ आप पे, खुश तो आप होंगे बहुत कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी खुश हैं, बाय द वे मैं ये भी आपको बता दूँ, वो भी बड़े खुश हैं, लेकिन मुझे बताएं ये खुशी टेम्परेरी रहेगी या ये परमानेंट खुशी होगी उनके आने की? देखें जी, जो मियाँ साहब का एजेंडा है, देखें मियाँ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जी कि जी बदला लेने आ रहे हैं या कुछ इस तरह करने आ रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी चेंज लैंग्वेज है, वो खुश हैं, और इसके बारे में जो उन्होंने अपना जो कह लें उनका बयानिया था कि वो इकॉनमी पर करने के लिए आ रहे हैं, कि मुल्क के आवाम के लिए आ रहे हैं, कि खुशहाली के लिए,
اور جس طرح انہوں نے بات بتائی کہ ان کے دور میں کیا تھا، صورتحال تھی، اس وقت جو ان کے ذہن میں کافی دن سے جو ایک ایجنڈا چل رہا ہے وہ ایسا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی ریوائول کے لیے لوگوں کے لیے، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ بجلی کی فراوانی تھی، روٹی کم تھی 4 پہ، وہ اس تمام چیزوں کو وہ کیلکولیٹ کر کے آئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے اکانومی کی ریوائول کے لیے۔ IMF سے وہ کریں چھٹکارا حاصل کر چکے تھے، لیکن اب 4.5 سال میں جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ ساری چینج ہو چکی ہوئی اس وقت۔ ہمارے ملک میں صرف کشیدگی رہی اور اس طرح افراتفری اور اس طرح جو معاملات ہر وقت کیا کہتے ہیں احتجاج اور اس طرح اکانومی ملک چل نہیں سکا، اضطراب کی صورتحال اور اس صورتحال کی وجہ سے پولیٹیکل سیاسی جو سسٹم تھا وہ جو جہاں تباہ ہوا اس کے ساتھ اکانومی تباہ ہوئی، اور اکانومی کی وجہ سے جو سارے سے متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میاں صاحب نے اپنا جو ایجنڈا تھا، اپنا بیانیہ تھا، وہ جو چینج کیا اور کہا کہ اکانومی کی ریوائول کے لیے جو آ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے وہ اس طرح مسئلے میں نہیں آ رہے لیکن عوام کے لیے آ رہے ہیں، تو جس طرح وہ آ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں، اعتماد ہے کہ وہ جس طرح آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرخ روم ہوں۔ الیاس صاحب، ان کے بیانیے میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے، جو بھی ایئرپورٹ پہ جو ہم گفتگو ناظرین کو بھی دکھا رہے تھے، ہم بھی سن رہے تھے، انہوں نے اس میں کوئی بدلہ لینے کی، کسی کے ساتھ ریونج والی سیاست کی، یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم مخالفین کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کے ساتھ برا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ان کا ایک بیانیہ بنا تھا، میں اس کو شاید منو ان کوٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے، پھر وہ بدلہ لینے والا احتساب والا بیانیہ بنا، پھر انہوں نے اس پہ ریورس گیئر مار دیا۔ آج بھی انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ویسے۔ دیکھیں جی، ان کی پارٹی میں اس بارے میں دیکھیں، انگلینڈ جو لندن میں ایک بڑی مشاورت چلتی رہی، پارٹی میں 2 حصے تھے، جو ایک کہہ رہے تھے کہ بدلہ لینا ہے اور ایک کہہ رہے تھے کہ جی مفاہمت کی پالیسی اپنانی ہے اور ملک کی اکانومی کے لیے جو کام کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جو دوسرا ایجنڈا تھا، میاں صاحب بھی ایک سمجھدار سیاستدان ہیں اور ملک کے سینئر ترین سیاستدان، وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو اس وقت ضرورت ہے تو ملک کی اکانومی کو بحال کرنا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے، تو وہ یہ ایک عام آدمی کا ایک سوچ کے آ رہے ہیں، اور وہ بالکل اس وقت دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور الیکشن کی تیاری کے لیے جو بالکل ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت آ رہے ہیں کہ ملک کی بحالی کے لیے، اکانومی کی بحالی کے لیے، اور جو سیاسی سسٹم وہ ظاہر ہے جب میاں نواز شریف کے آنے کی وجہ سے، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ میاں اگر نواز شریف آئیں گے تو نون لیگ ایک دفعہ پھر چارج ہوگی، جو ایک لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ناراض کارکن تھے جو دبے ہوئے تھے، وہ اب ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں گے چند دنوں سے وہ پھر ایک یہ دیکھ اچھا، ویسے تو الیاس صاحب ان کو دھمکیاں بڑی لگائی گئی ہیں کہ آپ میں سے کوئی آیا نہیں تو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ بھی ایک بڑا وہ رہا ہے۔ وہ تو آپ تو دیکھ لیں، موٹر سائیکلوں کی بات ہو رہی ہے، بریانی بھی چل رہی ہے، مل رہا تھا وہ تو وہ دیکھیں کل بھی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہوا تھا، رات قوالی نائٹ تھی، اور رات وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی ایک چاند رات ہے مینار پاکستان پر، اور دیکھ لیں اس وقت جاتی عمرہ اور جو لاہور شہر میں دیکھ لیں ایک عجیب سی صورتحال ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں اس وقت میں اللہ کرے کہ چاند رات ہی ہو، چند نہ کوئی چڑھا لے۔ فیصل حسین صاحب نے جوائن کیا کراچی سے۔ فیصل صاحب، آپ بڑے لکی ہیں ویسے، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، لاہور آ کے دیکھیں، آپ کو نظارے دکھائیں میاں صاحب کی واپسی پہ کیا کیا برقی کمکموں سے ان کا استقبال ہو رہا ہے، دیے روشن کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ بینرز بھی لگائے گئے ہیں، لیکن البتہ اپارٹ فرام دیٹ that was on a lighter note، میاں صاحب بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کا ایک بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کچھ روز پہلے کہ ہم احتساب کریں گے اور اس میں ہم فلانے کو نہیں چھوڑیں گے، فلانے کو نہیں چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے ریورس گیئر مارا اور پھر وہ اسموتھ ہو گئے، کام ڈاؤن ہو گئے۔ آج بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ویسے بائی دا وے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی شروع میں آئے تھے تو اکانومی پہ بڑا فوکس تھے، بعد میں انہوں نے احتساب ہی کیا ہے۔ یہ والا کام آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کا یا مریم صاحبہ کا جو بیانیہ تھا، ظاہری بیانیہ جو بھی ہو، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، پھر پتہ نہیں وہ جو بیانیہ تھا کہاں چلا گیا۔ جو بیسک ان کا جو آج جو ٹارگٹ اچیو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو گئی۔ جو میاں صاحب کی پوری جدوجہد تھی، اس ملک میں ہر سیاسی جماعت کی جدوجہد دوستی کو ڈیل کہتے ہیں۔ ہاں، ڈیل ہو گئی، دوستی ہو گئی، تعلقات بہتر ہو گئے، تعلقات استوار ہو گئے۔ اب جو کچھ 2018 میں ہم نے دیکھا تھا اس کا ری پلے جو ہے اب ہم جو ہے 2023 میں اور 2024 میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر بنانے آ رہے ہیں، تو 14 مہینے تو آپ کی حکومت تھی، آپ کے بھائی کی حکومت تھی، آپ کے جو ہے قریب ترین عزیز کو جو ہے وزیر خزانہ لگایا گیا تھا، تو ایسا ان کو آپ نے اس وقت بھی حکومت کو آپ نے بہتر کیوں نہیں بنا لیا؟ ایسا کون سا ایسا مشورہ تھا جو آپ نے چھپا کے رکھا
جو اپنے بھائی کی کو نہیں دیا، اپنے سمدھی کو نہیں دیا، اب آ کے اس پہ جو ہے آپ عمل کر لیں گے، اس وقت یہ سب کچھ جو ہے وہ کر لیتے. جو 14 مئی کی حکومت تھی اس میں تو جو ہم نے تباہی بربادی اس ملک کے اندر دیکھی، کوئی بہتری کا راستہ تو نظر نہیں آیا. اچھا اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں، ان سے پہلے عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں جو ہے معیشت جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہوئی ہے، بہت پاکستان کو نقصان پہنچا، سیاسی حوالوں سے بھی، معاشی حوالوں سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی نقصان پہنچا. لیکن جو اس 14 مہینے میں تو اس حکومت نے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ توڑ دیے. اچھا اگر اتنی زیادہ تباہی ہو گئی تھی کہ اس کو آپ 14 مہینے میں درست نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم اپنی سم کا تعین تو کر کے چلے جاتے. لیکن پلان تو دیتے نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو ایکسکلیوڈ کرتے ہیں ان 14-16 مہینوں کو جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، وہ تو 2017 سے 13 سے شروع کرتے ہیں اپنا سفر. نہیں تو پھر تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ 2013 میں ڈالر کہاں تھا، 2013 میں بجلی کی کیا قیمت کیا تھی، 2013 میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح تھی. تو اگر یہ گنتی شروع کرتے ہیں تو کل تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت سے جو ہے شروع کر لیں جب میری حکومت تھی، اس وقت ڈالر کہاں تھا. اگر معیار مقرر کر لیا جائے تو اس وقت پاکستان کا سب سے آئیڈیل وقت تھا وہ. ہاں یہ بات آپ نے فیصل صاحب بالکل ٹھیک کہی ہے. پھر تو ہمیں اور ریورس گیئر مارنا پڑے گا، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا قافلے کی گورنمنٹ میں کیا حال تھا، روٹی کا، کپڑے کا، مکان کا. بہرحال عامر الیاس رنا صاحب ہمارے بیورو چیف اسلام آباد اس وقت دبئی میں موجود ہیں، اسلام آباد میں نہیں، نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں.